بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی نازک لیکن اہم ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں اسلام میں مرد کو دو تین چار شادیاں کرنے کی اجازت ہے لیکن عورت کو کیوں نہیں؟ آئیے اس سوال کا جواب قرآن، حدیث اور عقل کی روشنی میں سمجھتے ہیں، آسان اور سیدھی باتوں میں۔ نمبر 1، قرآن کا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں مرد کو 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ قرآن میں سورہ النساء میں اللہ فرماتا ہے تو ان میں سے 2 3 یا 4 سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند ہوں، لیکن اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک ہی سے نکاح کرو۔ یعنی اسلام نے 4 شادیوں کو فرض یا لازمی نہیں بنایا بلکہ اجازت دی ہے، وہ بھی انصاف کی شرط کے ساتھ، اور اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی بیوی پر کافی سمجھا گیا ہے۔ نمبر 2، عورت کو ایک سے زیادہ شادیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ اب سوال یہ ہے کہ عورت کو کیوں نہیں اجازت دی گئی کہ وہ ایک وقت میں 2 یا 3 شوہر رکھے؟ اس کا جواب قرآن اور حکمت دانا سوچ دونوں میں موجود ہے۔ نمبر 3، نسل کی پہچان۔ اسلام میں نسل کی پاکیزگی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اگر ایک عورت کے ایک وقت میں 2 یا 3 شوہر ہوں گے اور وہ حاملہ ہو جائے تو بچہ کس کا ہے، اس کا تعین کرنا کیسے ہوگا؟ ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ آج ہے لیکن اس دور میں نہیں تھے، اور آج بھی 100% بھروسے مند نہیں مانے جاتے۔ اسلام نے ایسے مسائل سے بچنے کے لیے عورت کو ایک وقت میں ایک ہی نکاح کی اجازت دی۔ نمبر 4، مرد اور عورت کی فطرت۔ اللہ نے مرد اور عورت کو مختلف بنایا ہے۔ مرد کی جسمانی اور ذہنی بناوٹ عورت سے الگ ہوتی ہے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے، یعنی انسانی فطرت کے مطابق حکم دیتا ہے۔ مرد کو اگر ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی ضرورت پیش آئے، جیسے بیوی بیمار ہو یا بچے نہیں ہو رہے، تو اس کو دوسری شادی کی اجازت دی گئی، لیکن عورت کے لیے ایسے حالات نہیں بنتے جن میں اسے ایک سے زیادہ شوہروں کی ضرورت پڑے۔ نمبر 5، ذمہ داری اور قیادت۔ اسلام میں مرد کو گھر کا قائد، لیڈر بنایا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے مرد عورتوں کے قوام ہیں۔ سورہ النساء۔ یعنی گھر کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ خرچ، حفاظت، قرار دینا، یہ سب مرد کی ڈیوٹی ہے۔ اگر عورت کو 2 یا 3 شوہر مل جائیں تو گھر میں قیادت کس کے پاس ہوگی؟ کون فیصلے کرے گا؟ کس کی بات مانی جائے گی؟ اس سے نہ صرف جھگڑے ہوں گے بلکہ گھر کا نظام بھی خراب ہوگا۔ نمبر 6، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی شادیاں کیں، لیکن وہ صرف ایک وقت میں ایک شوہر تھے، اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ نبی پاک نے کبھی کسی عورت کو ایک سے زیادہ شوہر رکھنے کی اجازت نہیں دی، اور نہ ہی کوئی مثال ملتی ہے کہ صحابیات نے ایسا کیا ہو۔ نمبر 7، دوسری شادیوں کے پیچھے ذمہ داری۔ اسلام میں مرد کو دوسری شادی کی اجازت ہے، لیکن یہ
اجازت اپنے ساتھ بڑی ذمہ داری لے کر آتی ہے۔ اسے ہر بیوی کے ساتھ برابری کرنی ہوگی، رہن سہن میں، خرچ میں، توجہ میں۔ اگر وہ انصاف نہیں کر سکا تو قیامت کے دن اس کے لیے سخت سزا کا وعدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جس کے پاس 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف جھکاؤ رکھے تو قیامت کے دن وہ آدھا جسم جھکا ہوا آئے گا۔ ابو داؤد۔ تو اسلام نے مرد کو اجازت تو دی لیکن بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ نمبر 8، کیا اسلام عورت کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسلام نے عورت کو بہت اونچا مقام دیا ہے، ماں کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، بیٹی اور بہن کے روپ میں۔ عورت کو ایک سے زیادہ شوہر رکھنے کی اجازت نہ دینا ناانصافی نہیں ہے، بلکہ سماج کو بگڑنے سے روکنے کا طریقہ ہے۔ اسلام میں شادی کا مقصد صرف جسمانی تعلق نہیں، بلکہ ایک محفوظ اور سلیم خاندان بنانا ہے۔ نمبر 9، عورت کے پاس طلاق اور خلا کا حق ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے خوش نہیں ہے تو اسلام نے اسے طلاق لینے کا حق دیا ہے۔ خلا کے ذریعے وہ مجبور نہیں ہے کسی رشتے میں، یعنی اسلام نے عورت کے حق میں بیلنس رکھا ہے، لیکن شریعت کی حدوں میں۔ آخری بات، اسلام میں ہر حکم کسی حکمت پر مبنی ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اس حکم کو سمجھیں، سوال کریں، لیکن کھلے دل اور دماغ سے۔ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت اور عورت کو 1 کی پابندی، یہ کوئی ظلم یا ناانصافی نہیں، بلکہ سماج کی حفاظت اور نسل کی پاکیزگی کے لیے ہے۔ نتیجہ، اسلام ہر بات میں بیلنس اور انصاف چاہتا ہے۔ اسلام مرد اور عورت دونوں کی عزت کرتا ہے، لیکن دونوں کی ذمہ داریاں اور فطرت الگ الگ ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق دے، آمین۔ اگر یہ بات اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کریں اور اسلامی علم کو آگے پھیلائیں۔